سب سے جو اہم آج پاکستان میں یا بلوچوں جی میری بات سنیں، جو سب سے اہم ہمارا بات ہے، ہمارا مسنگ پرسن ہے، ہمارے 9 10 12 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں، اور سرکار کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی آتی، ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے، ہمارے لوگ ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے، یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے. دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے. ایک بلوچ نیتا آج بھڑک گیا اور ہلالی سے سیدھا کوشچن پوچھ لیا کہ ہمارے جو یوا پاکستانی آرمی مار دیتی ہے یا غائب کر دیتی ہے تو اس کا جواب کون دے گا اور کیسے دے گا. تو آج کیسے ہلالی جسٹیفائی کر رہا ہے اس چیز کو کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی ایجنسی سسٹم ہے یا پاکستانی آرمی کا جو سسٹم ہے اس میں سیکیورٹی کو لے کے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. تو کیسے آج حق حقوق کی آواز اٹھانے والے بلوچ یواؤں کو پاکستانی آرمی مار رہی ہے اور پاکستانی آرمی ان کو غائب کر رہی ہے. تو آج بلوچ نیتا نے سیدھا پوچھ لیا کہ آپ کے پاس اس چیز کا جواب ہے کیا ایک دیش ہونے کے ناطے یا ایک عام ناگرک ہونے کے ناطے کیسے پاکستان سروائیو کر پائے گا یا بلوچ جو یوا ہے وہ کیسے گرو کر پائیں گے. تو اسی پرکار کی چرچا اور پاکستان کا جو پاکستانی آرمی کا جو کرور سسٹم ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں محمد ایوب خان کو آرمی چیف لگانے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر لگانے سے شروع ہوئی تھی. ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ انٹرنلی ہاؤس اگر ٹھیک کر بھی لیں گے تو کیا آپ ایکسٹرنل پاور جو انٹرپلے کرتی ہیں، جو ہمیں کبھی افغانستان میں اسلام کے نام پہ لڑاتی ہیں اور کبھی دہشت گردی کے نام پہ لڑاتی ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹرنل جو فورسز ہیں وہ اس لیے ہم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں ہمیشہ. جب افغانستان کا معاملہ ہوا میں پاکستان نیشنل پارٹی میں تھا اور میں اسمبلی کا میں پروونشل اسمبلی کا میں رکن تھا. اس دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت بند کرو، لیکن آج تک مداخلت ہوئی. آج آپ جائیں قندھار میں، آپ جائیں کہ پاکستانیوں کا کیا حیثیت ہے قندھار میں، کیونکہ ہم ہر معاملات میں، ہم افغانستان کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، ایران کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، چین کا جو اورمکی اور سنکیا کا علاقہ ہے، یعنی چین بھی پاکستان سے شکایت کرتا ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان ایڈ کر رہا ہے. اچھا پھر پاکستان کا جو مخدوش جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے سارا دنیا خوفزدہ ہے، اور چاہے وہ چین کے شکل میں ہو، روس کے شکل میں ہو یا ہمارے دوسرے اسلامی ممالک کے دوستوں، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہمارا اتنا مخدوش ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارا سیکیورٹی ایسیٹس کسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے تو دنیا کا کیا حالت ہوگا. تو یہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. یہ صرف ہلاری صاحب کے تنقید سے یا اس کے حمایت سے یا اس کے حمایت سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کو بیٹھنا ہوگا. ہم کو جو آپ نے کہا کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن تشکیل ہونی چاہیے. آپ نے کہا ریکنسیلیشن میں کہوں گا کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. نہیں، پہلے ٹروتھ کمیشن کو آپ تشکیل دیں. ٹروتھ کمیشن میں مطلب جس طرح بھی یعنی اس کا تشکیل ہو اور اس کے بعد پھر ریکنسیلیشن دوسری بات ہے. سب سے جو اہم آج پاکستان میں یا بلوچوں جی میری بات سنیں، جو سب سے اہم ہمارا بات ہے، ہمارا مسنگ پرسن ہے. ہمارے 9 10 12 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں، اور سرکار کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی آتی، ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے، ہمارے لوگ ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے، یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے ان کے پاس. یعنی ہماری اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے معاملات ہم ٹھیک کریں، نہیں، معاملات بہت بگڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ
ایک آدمی کے اغوا سے، ایک آدمی کے لاپتہ ہونے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل رہی ہے. جی ناصر پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بلوچستان میں نہیں، گلگت بلتستان سے لے کے کے پی کے، پنجاب اور ان سارے علاقوں میں مسنگ پرسنز کا المیہ موجود ہے، اور کم نہیں ہے بلوچستان سے، لیکن گنا نہیں جاتا. لیکن ہم آپ کے کنسرن بالکل درست ہے کہ مسنگ پرسنز کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ چلی میں ہوتے تھے، اب ہم نے دیکھ لیے. اصل بنیادی طور پہ میں نے سوال وہی بنیادی طور پہ آپ سے یہی کیا تھا کہ جو انٹر پلے باقی ہو رہا ہے، یہ ہم اگر افغانستان میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے طور پہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کے کان نے ہم نے انہیں پکڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ کرتے ہیں، پھر ایک کان دوسرا پکڑتا ہے، ہم ایران میں کرتے ہیں، پھر تیسرا کان. ہمارے جو کان پکڑے ہوئے ہیں، اس کان پکڑے ہوئی کیفیت کے اندر یہ جو معاشی حالت ہے، جس معاشی حالت کے اندر ہم ایک ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہیں، ہم یہ اپنا کان کیسے چھڑائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے اپنے کان تو پہلے دن سے آپ نے جو کان پکڑنے والے آپ نے اپنے کان ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ ان کے اعلیٰ بن گئے ہیں. آپ ان کے کہنے پر آپ ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر مداخلت کرو. نہیں، یہ مداخلت ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے. آپ کو دیکھیں، ایک ریاست کو ٹھیک کرنے میں پہلے آپ اپنا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اس کے بعد جو آپ کے ہمسائے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. آج آپ ریاست پاکستان اور ہمارے فورن پالیسی کو دیکھیں، آپ سے ایران خوش نہیں، آپ سے افغانستان خوش نہیں، آپ سے چین ڈرتا ہے، آپ سے ہندوستان خوش نہیں. کشمیر کا مسئلہ اس طرح پڑا ہوا ہے، کشمیر کے مسئلے کو آپ بھول کر ابھی آپ نے نیا کرتارپور کا اپنے دندہ شروع کیا ہوا ہے. تو یہ سارے یہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے آپ نے اسلم صاحب. ہلالی صاحب آپ پلیز رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پلیز کر دیجئے. ہلالی صاحب جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی کا حق نہیں بنتا، اور بالکل یہ خراب ہے، اگینسٹ ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ کس کو آپ پکڑ لیں مسنگ پرسن کو اور اس کو ٹرائل پہ نہ لائیں، اس کے خلاف ایکشن جو آپ لے رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں، اور وہ ایکشن مناسب نہ ہو اور قانون کے طریقے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہ ہو. میں بالکل مانتا ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو کرتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے آپ کو، اس کے خلاف عبرتناک سزا ہونا چاہیے. اس طریقے سے شاید یہ رکے. there is no doubt about that. مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان تو پہلے دن سے کہا ہے ہم پاکستان کو نہیں مانتے. واحد ملک تھا 1947 میں جو کہا ہم ریکگنائز نہیں کرتے ہیں پاکستان کو. کیوں کہا؟ اس لیے وہ کہا کہ یہ اٹک تک یہ ہمارا زمین ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں آ کے لے لو. اور اگر افغانستان میں روس کا انویژن آیا اور اگر ان کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں، ہاں میں مانتا ہوں آپ کی بات. میں تو سمجھتا ہوں ڈوز آف سوشلزم تو بڑا اچھا ہوتا افغانستان کے لیے، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں. مگر اس وقت ہمارا پورا ملک اور افغانستان چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے لڑے ان کے خلاف. ہم نے لڑا، ہمارے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہماری اسٹوپڈیٹی تھی کہ ہم نے جا کے اتنا کیا، اتنا سب کیا امریکنوں کے کہنے پہ. ہاں مگر ہمارے کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. ایک ملک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے، 10 گنا ہمارا سائز ہے، اس کا نیوی 8 گنا ہے، 6 گنا ہے، اس کا ایئر فورس 8 گنا ہے، اس کے آرم فورسز 4 گنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھارت ماتا کا علیحدگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان، یہ ہمارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز نہیں چلا سکتے؟ مثال کے طور پہ جو آ کے ہمیں مدد کرتا ہے، کیا چین نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 1965 میں؟ مجھے پتا ہے میرے رشتہ داروں نے جا کے سٹاف ٹاکس کیا تھا 1965 میں چین کے ساتھ. اگر انڈیا اٹیک کرے بڑی اچھی بات ہے، اور ہم نے چین کے ساتھ بڑی اچھی یہ فوج کی ہے. As far as Iran is concerned, ہماری ریلیشن شپ ایران کے ساتھ it might not be perfect, it might not be very good, مگر ٹھیک ہے، it's good، چل رہا ہے. وہ آپ ان کو وہ بھول جائیں. آج جو پرسوں جو ہوا تھا بلوچستان کے علاقے میں ایران سے آ کے ہمارے خلاف اٹیک ہوا ہے،
یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے کروایا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کروایا. کیا ان کی نیگلیجنس تھی؟ بالکل تھی, اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے روکو. یہ ہوتا رہتا ہے. مگر افغانستان کے ساتھ جس ملک نے ان کو زیادہ مدد کیا ہے, یہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ 4 ملین ہم نے ان کے لوگوں کو رکھا ہے, ان کا پورا فورن ایکسچینج ریکوائرمنٹ 40 ملین کی ریکوائرمنٹ ابھی اسمگل ہو کے جا رہی ہے افغانستان کو. اگر ہم وہ روک دیتے تو وہ کس چیز سے کیا خریدتے بھائی؟ کون ان کو مدد کرنے جا رہا ہے؟ سینکشنز لگا ہے پوری دنیا ان پہ. تو کہنے کی بات یہ, دیکھیے غلطیاں ہم نے کی ہے ریسانی صاحب, بالکل کی ہے, میں مانتا ہوں. انہوں نے بھی کیا ہے, اور ہماری کچھ ضرورات ایسی ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا انیمی جو ہے اتنا گنا ہمارے سے بڑا ہے, تو we have to take the right steps. اور کبھی کبھی غلطیاں ضرور ہو رہی ہیں. آپ کا کرٹیسزم ویلڈ ہے بالکل فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو.